انسانوں کے نام افزار ریحان پی پی بمقابلہ نون لیگ۔ درویش کو جناح ثانی ذوالفقار علی بھٹو سے باوجود جتنی مغایرت ہے، محترمہ بینظیر بھٹو سے اتنی ہی اپنائیت ہے۔ وہ ایک بڑے رتبے کی بااصول خاتون تھیں جس نے جمہوریت، انسانی حقوق اور پاک ہند دوستی کے لیے کام کیا۔ امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کی آواز بیان کی کہ وہ دنیا بھر کی تمام جمہوریتوں کو باہم قریب آتے دیکھنا چاہتی ہیں یا ان کا کلب بنوانا چاہتی ہیں، ان میں ایکا اور اتحاد چاہتی ہیں، جبکہ ان کے والد مزاج، خیالات اور اطوار میں قطعی مختلف جاگیردارانہ اور مفاد پرستانہ ذہنیت کے آدمی تھے۔ محترمہ نے جس روز لال مسجد کی دہشت گردی کے حوالے سے بیان دیا، درویش نے اخبار پڑھتے ہوئے اس خبر پر رک کر اپنے مصاحبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے، دہشت گرد اب بی بی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سچی اور کھری انسان تھی، ان کا ورلڈ ویو خاصا گہرا تھا اور وہ اپنے ملک، اس کی سیاست اور اونچ نیچ کو وقت کے ساتھ خاصی بہتر سمجھنے لگی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ملک میں مذہبی جنونیوں اور ان کی تباہ کاریوں پر مبنی ذہنیت سے شاید پوری طرح آگاہی نہ رکھتی تھیں۔ اگر رکھتی بھی تھیں تو اپنے آدرشوں سے مجبور تھیں۔ بہرحال ان کی اندھوناک موت کی تلخی آج بھی دل کے اندر محسوس ہوتی ہے اور تمنا رہتی ہے کہ ان کی اولاد اور پارٹی کے بارے میں اچھی باتیں لکھی جائیں، مگر افسوس ان کا بیٹا بلاول ان سے قطعی مختلف ہو اپنے نانا پر گیا ہے اور شاید اپنے نانا کا دین دھرم یا آئیڈیالوجی بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا چاہتا ہے۔ نانا کو تو شاید کچھ نہ کچھ سٹڈی کی عادت تھی، اس بیچارے میں وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے اکثر ایک کھلنڈرے نوجوان کا گمان ہوتا ہے جو راتوں رات ترقی کرتے ہوئے بلا فصل و تاخیر وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن پر براجماں ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ ایک نیا عمران خان بن سکتا ہے، لیکن نوجوانوں میں پاپولیرٹی بھی 30 مارکاں جتنی حاصل کر لے اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ بلاول کے ابا اگرچہ کوشاں ہیں کہ ان کا لاڈلا دنیا میں بڑا نام پیدا کرے اور قومی لیڈر بن کر ابھرے اور دنیا میں اسے اپنی ماں اور نانا سے زیادہ شہرت و مقبولیت ملے، مگر افسوس صلاحیتوں کا فقدان اسے اوپر اٹھنے نہیں دے رہا۔ مفتے میں مال غنیمت کی صورت ملی حکومت کے دوران بلاول کے ابا نے اسے عالمی لیڈر کے طور پر لانچ کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنوایا، لیکن وہ سوائے سیر سپاٹوں کے بری طرح فلاپ ہوا۔ اس پر بھی اسے یا اس کے حواریوں کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں کچھ ٹھہراؤ لا سکے، کچھ مطالعہ یا اسٹڈی کی طرف راغب کرتے ہوئے اس کے اندر سنجیدگی اور شعور کو جڑ پکڑنے دیں۔ ابا اماں کی پارٹی کا چیئرمین بن جانا اور پارٹی ورکروں سے اپنی شان میں نعرے لگوا لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تب ہوتی اگر پارٹی مقبولیت کا گراف اوپر لے جاتا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی طویل برسوں سے جتنی گری پڑی تھی آج بھی وہیں کہیں ہے۔ اس کے جو بھاری بھرکم ایڈوکیٹ لیڈر تھے، بلاول کے بقول انہوں نے اپنی مرضی سے وہ پی ٹی آئی کو کرائے پر دے رکھے تھے، اسی لیے چانڈیو صاحب کا یہ کہتے ہوئے منہ بند کر دیا کہ جب مجھے شکایت نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے۔ شاید باپ بیٹے نے گھر بیٹھے یہ سمجھ لیا تھا کہ میاں صاحب کی تو طاقتوروں سے پکی کٹی ہو چکی ہے، اب ان کا پتہ تو صاف ہے۔ رہ گیا کرکٹر یا کھلاڑی، یہ بھی 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد پوری طرح فارغ ہو چکا ہے۔ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یاد پھرے کے مصداق، اب جنگل کے بادشاہ ہم ہی ہیں، انڈے دیں یا بچے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ کھلاڑی کے یہی نعرے اب اس 35 سالہ نوجوان کے لبوں پر مسکان لا رہے ہیں۔ اسی چکر میں اس نے خوشامد کے دھنی چیری بلاسم کا مقابلہ اس قدر کیا کہ خوشامدی دنگل میں اسے مات دے ڈالی۔ جنونیت یا جہالت کے پھیلاؤ سے لے کر انڈیا دشمنی کے شدید ترین بیانات تک اس نے کوئی کسر اٹھائے نہ رکھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس لاغر و بکاری مملکت کا اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو ہے، مگر لازم تو نہیں، اب سوئے ہوئے یا جگتے میں جو بھی خواب دیکھیں وہ اسی طرح پورا بھی ہو جائے۔ بعض اوقات تعبیر الٹی بھی پڑ جاتی ہے، سو پڑی۔ جب کھلاڑی کے حماقتوں نے اس کی پارٹی کا تیا پنچا کروایا تو باپ بیٹا جھولی پھیلائے اس تگودو میں تھے یا اندر ہی اندر دعائیں مانگ رہے تھے کہ تمام بگھوڑے جو شاید اپنی کھوئی ہوئی بھیڑیں محسوس ہوتی تھیں، مراجعت کرتے ہوئے ہے جمالو کیمپ میں آن پہنچیں گی۔ غیبی اشارے بھی ایسے ہی ہوں گے، مگر کیا کریں، یہ کم وقت جو ساس صاحبہ کے بقول ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہا، اس نے ادھر غیبی اشارے بھیجنے کی بجائے ادھر بھیج دیے جدھر سے اس پر برکتیں نازل ہوئی تھیں، تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بلوچستان سے جو خفیہ کمک یا پیغامات وصول ہو رہے تھے، کوفے کی نئی آب و ہوا میں انہوں نے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ اہم ترین یا غالب ترین بھی اپنے چوزے لے کر الگ بیٹھ گیا کہ رحم تیز دی جدھر بہتر سمجھے گی ادھر بھیج دے گی، لہذا تیل دیکھو اور تیل کی دھار۔ اس پر جل بھن کر اونچے خوابوں والا نوجوان سوائے لندن والے بیمار کے جدھر غیبی اشارے ہو رہے تھے کس پر غصہ نکالے۔ دل تو چاہتا ہے کہ براہ راست غیبی طاقتوں کو چھیڑا جائے، مگر کھلاڑی نے انہیں چھیڑ کر جو مزہ چکھا ہے اس کے بعد اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ یہ ہے شان نزول ان تمام بیانات کا جو ان دنوں چوتھی باری کے لیے تسمے باندھنے والے کے خلاف آ رہے ہیں، یہ کہ میاں صاحب پاؤں پڑتے ہیں یا گلے، اور یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت سوائے نون کے
اور کسی سے نہیں، کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہی ہے کہ ایک جیسی نہیں۔ 90 دنوں میں انتخابات کی دہائی میں مدعا یہ تھا کہ شاید اس طرح کرکٹر یا اس کے فینز رجوع فرما لیں گے، مگر ادھر بھی دال ہنوز نہیں گلی۔ لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، شاید آنے والے مہینوں میں ادھر بات بن جائے۔ فی الحال کے لیے درویش کا مفت مشورہ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب جیسے منجے ہوئے حقائق آشنا حضور کی کھلی باتوں سے رہنمائی لے لی جائے، جو ابا حضور کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بچہ ابھی کچا ہے، تیز رفتاری میں مبادہ کوئی بڑا حادثہ نہ کروا بیٹھے اور ہم دوبارہ واپس 80 والی دہائی میں پہنچ جائیں۔ اگر ابا کنٹرول نہ کر پایا تو یقیناً شاہ جی کے خدشات درست ثابت ہوں گے۔ نہ جانے نوجوان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، عمر، تجربے اور مقام کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بد تہذیبی و بد لحاظی سے کام لیا جائے۔ جب چاہیں زبان، لہجہ یا آنکھیں بدلنے یا پھیرنے میں دیر نہ لگائی جائے۔ اس طرح تو بندہ ٹکے کا نہیں رہتا، یہ جائے کہ قومی قیادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے۔